اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کی گفتگو امامت کے عنوان سے انشاءاللہ کریں گے، اور جیسے پہلی بھی اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا، اور نہایت ہی مہم موضوع ہے خود امامت، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خود ہمارے پروگرام سے بھی اس کا ایک گہرا ربط ہے کہ خود ہمارے ہاں جو امامت کا سلسلہ ہے، اس امامت کے سلسلے میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آخری امام ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہماری گفتگو ہے خود امامت کے عنوان سے، سب سے پہلے خود عقیدہ امامت مذہب شیعہ کا ایک اختصاصی عقیدہ ہے۔ یعنی پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ دوسروں کے پاس بھی عقائد میں امامت ہے، لیکن امامت کو وہ اس عنوان سے نہیں مانتے جس طریقے سے ہمارے ہاں امامت کا سلسلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ امامت جو ہے وہ ایک منصب الہی ہے۔ ان بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ یہ خود ایک منصب الہی ہے، یعنی دوسروں کے ہاں جو سلسلہ امامت ہے، حتی خلفائے ثلاث کے لیے، جو خلفائے ثلاثہ ہے ان کے لیے بھی انہوں نے یہ لکھ دیا۔ البتہ بھی تو بہت سارے کچھ کہتے ہیں کہ فلاں کو جا کے انہوں نے رسول اللہ نے خود اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا اور ان کو امامت سونپ دی، اور یہ پھر بعد میں شیعوں کے ضد میں باتیں کرتے ہیں، وگرنہ حتیٰ ان کے جو اعلیٰ درجے کے ان کے عقائد کی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، فقہ کی لکھی ہے، عقائد لکھی ہے، انہوں نے یہی کچھ لکھ دیا، وگرنہ آپ کسی پڑھے لکھے مفتی سے مراجعہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ لوگ انتخاب کرتے ہیں، خود اللہ کی طرف سے یہ بعد از رسول اللہ کوئی خلیفہ متعین نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ انشاءاللہ لکھنؤ سے محو گفتگو رہیں گے، اور ان کے ساتھ رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی، دوبارہ ان سے انشاءاللہ رابطے کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جی رابطہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، شکران للہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے تمام اراکین نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود آج ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں قبلہ آپ کا چونکہ وقت ہمارا مختصر رہتا ہے، تو میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، اور آج کی گفتگو جو ہے وہ امامت کے عنوان سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ خود عقیدہ امامت یہ کیا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ عقیدہ امامت ظاہر ہے کہ بعد از رسالت جی ضروری تھا کہ یہ جو 23 سالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ہے جی اور زحمتیں ہیں، ان تمام زحمتوں کو صحیح غور کرتے ہوئے کہ یہ زحمتیں بیکار نہ ہو جائیں، جی یہ زحمتیں جو پیغمبر اکرم نے ظاہر ہے کہ شروعات اسلام میں ان کے اوپر اجڑی بھی ڈالی جاتی تھی اور ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، پھر انہی نے دھیرے دھیرے اسلام کو پھیلایا، ان کو ساحر کہا گیا، ان کو مجنون کہا گیا۔ تو ان 23 سالہ تبلیغ کا وہ سب کچھ ختم ہو جاتا اگر سلسلہ امامت نہ ہوتا، چونکہ اللہ نے یہ واضح اعلان کر دیا تھا
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ختم الانبیاء ہیں، ختم الرسل ہیں۔ تو اب ختم الرسل کے بعد اب اگر کوئی اتنی زحمتوں کے بعد اتنا یعنی پورا مرکز تھا دین کا، اس کو یوں ہی چھوڑ جاتے؟ ظاہر ہے کہ ہم بھی عقل مند ہوتے ہیں، اگر ہمارا کوئی گھر ہوتا ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیفٹی کا انتظام تو ہم کرتے ہیں نا، کہ ہم یا تو باہر بٹھا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارا گھر محفوظ رہے، ہمیں کہیں سفر کرنا ہے تو ہم ایک آدھ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کو دیکھتے رہیے گا۔ تو اگر ہم ایسا کر کے نہ جائیں تو ہمارا تو گھر لٹ جائے گا، تباہ ہو جائیں گے ہم۔ لہٰذا یہ جو دین کا گھر تھا، دین کا پوری کائنات تھی، بلکہ یہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے پیغمبر اکرم، یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ نے یہ سلسلہ پیغمبر کے زمانے ہی میں شروع کیا، کیونکہ خود پیغمبر کو صرف اعلان کرنے کا حق تھا، پیغمبر کو امام بنانے کا حق نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو، حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام بناؤ۔ چنانچہ یا یہ جو آیت آئی تھی غدیر خم کے میدان میں، بلکہ کئی مرتبہ یہ نازل تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ یہ بہت بعد میں آخر میں یہ ٹکڑا آیت میں جڑا، اللہ کی طرف سے بس پہلے تک کی آیت آتی تھی کہ تم کو جو پیغام پہنچایا جا چکا اسے پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ بہت سخت لہجے میں اللہ نے گفتگو کر لی پیغمبر سے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ پورا مکمل اسلام پھیلا دیا، اور اگر یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی سب کچھ بیکار ہوا جا رہا تھا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد کیا چیز مانے تھی کہ جو اعلان نہیں کر رہے تھے؟ تو آگے کا جملہ بتا رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب لوگوں کا ڈر تھا۔ تو جب ہم نے اس کی تفسیر دیکھی کہ الناس سے یہاں پہ مراد کیا ہے، کون لوگ ہیں، تو پتہ چلا وہ منافقین تھے کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ہر کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد ہوتا تھا، ہر جنگ میں کامیابی حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے ہوتی تھی، پیغمبر کی حفاظت پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ہوتی تھی، سب کچھ انہی کے ذریعے تھا۔ تو اللہ ان کو رتبوں سے نوازتا بھی تھا، اللہ پیغمبر کے ذریعے سے ان کو انعامات بھی عطا کرتا تھا۔ تو جب انعامات عطا کیے گئے، جب حسد میں اضافہ ہوا، تو یہ منافقین تھے کہ جن کی جو معنی ہو رہے تھے پیغام پہنچانے کے۔ جب اللہ کی یہ گارنٹی آ گئی تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ گارنٹی نہیں لے رہے ہیں، اللہ گارنٹی لے رہا ہے، اللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر جو بات ہے وہ پہنچا دیجئے، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پیغمبر نے اعلان کر دیا، اور یہ ممبر بنا، پوری داستان ہے، اس کو عرض نہیں کرنا ہے۔ غدیر کے میدان میں مقام صوفہ پر مولانا شتر کے ممبر پہ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ مولایا وانا مولا المومنین سبحان اللہ، وحق علی مولا۔ یہ جملہ کم لوگ پڑھتے ہیں، یہ جو پیغمبر نے اس کے بعد دعا دی ہے مولا علی کو، اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، پروردگار تو بھی انہی سے دوستی رکھنا جو علی سے دوستی رکھتے، پروردگار تو بھی اسی سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے، پروردگار تو بھی انہی کی مدد کرنا جو حضرت علی علیہ السلام کی مدد کرے، پروردگار تو بھی اسی کو رسوا کرنا جو معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کو رسوا کرے یا کرنے کی کوشش کرے۔ بے شک
بے شک قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے امامت کی ڈیفینیشن اور مکمل ایک خاکہ آپ نے بنا دیا۔ قبلہ یہاں پر ایک سوال میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اسلامی فرقوں میں دیکھیں تو جو مذہب شیعہ کے 12 امام ہیں، دوسرے لوگ بھی اپنے کچھ ان کے پیشوا ہے جن کو وہ امام کہتے ہیں، جیسے ان کے جو ہے ائمہ اربعہ جو اہل تسنن کے ہے، تو کیا فرق ہے ان میں کہ کیا وہی کنسیپٹ جو ہمارے پاس ہے امامت کا کیا وہاں پر بھی ہے یا ان میں فرق ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے اس میں سلسلہ ہوتا ہے بلا جی ہے رسالت ختم بلا فصل جو ہے وہ آپ جو ہے امامت کی طرف آئیے۔ صحیح۔ اور اگر ہم ان کو دیکھیں، یہ جو ائمہ ان کے ہوئے ہیں یہ سب بعد از رسول ہوئے ہیں، جی یعنی ان کی پیدائش کی اگر آپ غور کریں گے جی جی تو یہ رسول کے زمانے کے بہت بعد کی پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک تو بلا فضل کا معاملہ منقطع ہو گیا، جی تو یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ انہوں نے تو بس ایک نہ جانے کیا ہوا اور کس طرح سے انہوں نے ایک عنوان بنا لیا اور امام بناتے چلے گئے یہ، ورنہ امام تو مخصوص من اللہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ بھئی ان کا اس طرح سے امام بنانا کہ جو بلا فضل بھی نہیں ہے اور رسول کے زمانے کی، رسول کی شہادت کے بعد نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ لوگ پیدا ہوئے، جی تو یہاں ایک تو فاصلہ ہی اتنا لمبا ہے۔ اور منصوص من اللہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ منصوص من اللہ یعنی فوری طور پر جی ایک بالکل لمحے بھی دین حفاظت سے دور نہ ہو۔ صحیح۔ اور وہ کام پیغمبر اکرم نے کر دیا تھا کہ بس میرے بعد فوری طور پر، جی جس طرح سے مثال کے طور پر ہے کہ پیغمبر اکرم کو کہا گیا ہے طاہر، ان کا لقب ہے، صحیح۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے ابو تراب۔ بے شک۔ اور طاہر لکل شے کیا ہے، وہ ہر شے جو ہے وہ پانی سے طاہر ہوتی، پانی کو طاہر بھی کہا گیا ہے اور مطہر بھی کہا گیا ہے۔ جی اب کہتے ہیں کہ اگر طاہر اور مطہر پانی نہ ملے جی یا کچھ دقتیں ہوں تب تیمم فوراً کرو۔ صحیح۔ یعنی اب یہاں پر ابو طاہر حضرت رسول کا لقب، اب رسول اکرم کی آنکھ بند ہو جائے تو فوراً ابو تراب کی طرف رجوع کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ بے فوری شک۔ طور پر جی یعنی وضو اگر نہیں کر سکتے ہو تو فوراً جی تیمم واہ کرو، کیا بات ہے۔ ہے نا؟ بالکل۔ تو یہ اب یہ ہم لوگ درمیان مجلس پڑھ دیتے ہیں یہ بات، جی اور واقعا اگر غور کریں تو ہے بھی صحیح۔ جی بالکل ہے۔ تو ہاں یہ جو کانسیپٹ ان لوگوں کا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک وغیرہ، امام احمد ابن حنبل، یہ سب بات کے لوگ ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہمیں نہیں چاہتا کہ یہ اور یہ انہوں نے تو سب اگر آپ غور کیجئے تو سلسلہ شاگردی کا امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جی جی یہ تو غیر محسنانہ عمل ہے جی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی امامت کا اعلان ان کے مقابلے میں کر دیا۔ صحیح صحیح۔ یہ تو غیر محسنانہ عمل ہوا۔ تو بالکل۔ ہم ان کی امامت کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ چاروں امام حضرت علی کو چاہتے ضرور تھے۔ صحیح۔ ہم نے اگر ہم غور کریں، ہم نے ان کی تاریخ پہ غور کیا جی تو اب یہ کیا معلوم ہوا کہ ان کے جو ماننے والے تھے جی انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ویسے نہیں مانا جیسا کم سے کم یہ مانتے تھے۔ اب ظاہری طور پہ مانتے ہوں مگر ان کی جو کتابیں ہیں اس سے ہی ہمیں ظاہر ہوا۔ مثال کے طور پر جیسے ان کا فرمانا ہے امام شافعی کا کہ مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ۔ اللہ یعنی شافعی مشہور ہے، یعنی شافعی مرتے مر گیا لیکن یہ پہچان نہیں سکا اس کا رب علی ہے یا وہ ہے، یعنی اللہ ہے۔ یہ دیکھیے کتنا عظیم فقرہ ہے یہ حضرت علی علیہ السلام سے ان کی محبت کا۔ اس کے علاوہ جیسے انہوں نے یہ فرمایا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ کتنا پیارا یہ سلسلہ ہے، قطع ہے ان کا، علی حبہ جنہ، علی جن کی محبت جنہ ہے، صفر ہے، اور علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، وسیع مصطفیٰ حقا، سبحان اللہ، واقعی علی کے خلیفہ ہیں۔ بے شک۔ اور
امام جن بھی ہیں اور امام انسان بھی ہیں، یعنی انسانوں کی بھی امام ہیں اور جنوں کی بھی امام ہیں۔ اس طرح سے ایک جملہ اور ہے، پورا اشعار ہیں، جس کا ایک مصرع میں بتانا چاہتا ہوں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، صحیح، یعنی اے آل محمد اگر آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو اب وہ نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ، یعنی درود کے انہوں نے امام شافعی نے نمازی کو کہہ دیا کہ وہ نماز ہی نہیں ہے۔ بے شک، اب بے یہ شک، بہت کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں درود نماز میں ہے اور کہاں کہاں نہیں ہے۔ بے شک، جہاں جہاں نہیں ہے تو امام شافعی کی جملے پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب ان کی نماز ہی نہیں ہے۔ یقیناً، اور جہاں صلوات ہے تو اسی لیے ہمارے یہاں تشہد کے بعد صلوات کو واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ تشہد مکمل ہو نہیں سکتا جب تک صلوات نہ پڑھی جائے۔ بے شک، بے شک، بہت خوبصورتی سے جی قبلہ اگر آپ اور بھی کچھ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی، ایک سوال قبلہ اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک احادیث کا ایک سلسلہ موجود ہے، خود رسول اللہ سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی احادیث ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی احادیث ہے۔ تو یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث ہے، یہ احادیث جو ہے وہ خود رسول اللہ کا کلام ہے یا اس کی کیا مقام ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ اصل میں رسول خدا کا کلام ہے۔ صحیح، یعنی صحیح، اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے بزبان رسول، جی جی، اور حدیث قدسی بھی ہے تو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ بطور معجزہ نہیں ہے، صحیح ہے اللہ کا کلام جی، لیکن بطور معجزہ قرآن ہے، بطور معجزہ حدیث قدسی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر سے ارشاد فرمائیں، جیسے اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ بقیہ جو ہے وہ حدیثیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت علی، اچھا جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب نے پیغمبر ہی کی حدیث کی روایت فرمائی ہے۔ جی، آپ غور کیجیے گا کہ ہم نے جہاں جہاں دیکھا پانچویں امام سے روایات ہیں، چھٹے امام سے روایات ہیں، زیادہ تر انہی سے روایت ہیں، اس میں سب میں یہی ہے کہ قال رسول اللہ، آخر میں یہ ہوتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا۔ جی، تو اپنی طرف سے بھی یہ لوگ بہت احادیث اگرچہ ہو سکتی ہے اماموں سے، مگر زیادہ تر لوگ بھی پیغمبر کی حدیث کو نقل فرماتے تھے اور اس کے راوی کہلاتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر بی بی فاطمہ کے لیے فاطمہ تو بزہت ہے، امام حسن امام زین کے لیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، الحسن والحسین امامان قائما و قائدہ، یا مثلا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں من احب علیًا آتاہ اللہ لکل عرق فی بدنہ مدینۃ فی الجنہ، مثال کے طور پر اس طرح کی جو احادیث ہیں یہ سب پیغمبر کی ہیں، ان کو ائمہ علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ آخر میں کچھ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس میں اگر امامت کے عنوان سے جو ہے وہ مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے، کوئی ضروری بات اس عقیدے کے متعلق کرنا چاہے تو مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ پیغمبر کی بہت اہم حدیث ہے، یہی پیغام ہے ہمارا کہ ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے جہالت نہیں فرمایا، جاہلیہ، جاہلیہ ایک مخصوص زمانہ تھا، جی بالکل، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اکرم کے درمیان کا جو زمانہ تھا 400-500 برس، یہ ایام جاہلیت کہلاتے تھے۔ انہی ایام جاہلیت کا نتیجہ تھا ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، مروان، اس طرح کے افراد جو ہے وہ اسی زمانے کے نتیجہ تھے۔ تو کیا فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ گویا جاہلیت کی موت مرا۔ اب جاہلیت کی موت پر اب اس دور میں ظاہر ہے کہ کوئی مذہب ہی نہیں تھا، کوئی وہی نہیں تھا، یہ چند خاص افراد تھے، اللہ کے خاص نمائندے جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب وغیرہ وغیرہ، یا ان کی حضرت اسماعیل کی نسل سے،
تو لیکن یہ مذہب کوئی لاگو نہیں تھا اس وقت. مذہب جو ہے وہ بعد پیغمبر لاگو ہوا ہے. تو یہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ فساد تھا. تو اس زمانے سے گویا تعلق کر دے دیا, یعنی وہ زمانہ کہ جس میں کوئی پیغمبر یا کوئی پیغامبر یا کوئی نبی یا کوئی رسول نہ ہو. تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے, اس زمانے کی موت ہے. جہالت نہیں فرمایا. جہالت اور جاہلیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جاہلیت میں جہالت تو آئے گی, اگر ہم جہالت کہیں تو اس کو جاہلیت اس سے خارج ہو جائے گی. لہذا ایسا لفظ فرما دیا. تو اب اس میں آپ سمجھ لیجیے جاہلیت میں جہالت بھی ہے, جہالت کی موت, لا علمی کی موت, جھوٹ کی موت, ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا چاہیے. ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے, ان سے مدد دینا چاہیے. کہیں اور ہم نہ جائیں جس طرح سے ہم کبھی کبھی جنوں سے یا ایسے افراد سے مدد مانگتے ہیں کہ جو دعا تعویذ کرتے ہیں. ہم ایسی جگہوں پہ نہ جائیں, ڈائریکٹ اپنے امام سے اپنی مشکلوں کو بیان کریں. ہمارے امام مشکل کشا بھی ہیں, وہ ہماری مدد کریں گے. اور جو پیغمبر نے فرمایا ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا کہ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں. کما حقہ تو نہیں پہچان سکتے, لیکن کم سے کم اتنا تو پہچان سکتے ہیں کہ ہم ان کو پکار سکیں کہ آپ ہماری مدد کیجیے اور ہماری مشکلات کو حل فرمائیے, جلدی تشریف لائیے, ان کے ظہور کی دعا کریں. اور حالات بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں, بہت خراب حالات ہیں, ظلم و جور سے دنیا بھری جا رہی ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرا آخری نام آئے گا تو دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو ہمیں اس وقت خاص طور سے امام زمانہ کو یاد کرنا چاہیے. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت انتہا پر دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت طلبی کی جائے, چونکہ ظاہر ہے کہ جو معارف ہمیں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ کسی اور وقت پر میں کوشش کروں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لے سکوں. نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے اور اجازت چاہیں گے آپ سے. قبلہ فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب حفظ اللہ تعالی. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا اور بہت ہی عمدہ میسج بھی دیا. وہی حدیث جو میں یہ کہتا ہوں اگر اس حدیث کو 10,000 بار بھی دن میں پڑھا جائے تو یہ واقعاً مزید اس میں جو ہے وہ معارف نظر آتے ہیں کہ جو شخص بھی مرا بغیر معرفت امام کے وہ شخص جو ہے وہ جہالت کی موت مرا. یہاں پر میں سوال یہ کرنا چاہوں گا چونکہ وقت بھی انتہا پر ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی امام نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ ختم ہوا, تو ان سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ حدیث آپ کی کتابوں میں موجود ہے تو آپ کا امام جو ہے وہ کون ہے؟ اگر کسی ایک امام کی نشاندہی بھی کرے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک امام کسی ایک فرقے کا ہو جائے گا, دوسرے لوگ جو ہے وہ اس فرقے میں شامل نہیں ہوں گے اور وہ بغیر امام کے رہ جائیں گے. وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.